نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلان اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور قلب نے انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور تعبد قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرما۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرما۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پرا کرنے والا اور ان واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجین اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے رحمت اللہ علیہ انہاں دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے سچے دوست نے، میں انہاں دا دوست ہاں اور انہوں نے دلوں میں نہ یاری لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگرامہ چ نکل کے میرے دسے پروگرام قرآن و سنت ہے وہ دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور سچی توبہ کر کے میرے دوستاں دی خدمت چ حاضر ہو کے، یعنی سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح جسم جو نکل کے پرواز کردے ہیں اور میری بارگاہ تک انہیں رسائی حاصل کیتی۔ جویں میں ان دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظما دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اور یہ میرے سچے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اور انہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمت اللہ علیہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمت اللہ کی خدمت اقدس حاضر سی، آپ دی قدم بوسے کیتی، دیگر علماء مشایخ و درویش بھی آپ دی خدمت دے اندر حاضر سے کہ آپ نے اپنی زبان بارش اور ارشاد فرمایا کہ ختم المجتہدین ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ دی کتاب بقیہ لکھیا کہ مینوں اس گل دا بڑا تعجب ہے کہ 4 چیزاں تو 4 گروہ غافل نے۔ اول وہ گروہ جڑا غم دے وچ گرفتار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کہندا، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے بدن چ کیڑے پہ گئے
تے 40 سال تک آپ نے تکلیف اٹھائی۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب نجات کا وقت قریب آیا تو اللہ سونے کو دعا کرنے لگ پہ، حکم ہویا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت پڑھیا کرو۔ چند روز آپ نے کلمات پڑھے تو اللہ سونے نے آپ اس مصیبت کو نجات دیتی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ ایک بار ایک نوجوان نو ہارون رشید نے کسی قصور دے سبب قید کرتا، پھر انہوں ہلاک کرنا چاہیا۔ ایک بزرگ نے انہوں غمگین دے کے حال پوچھیا تے انہاں حال دسیا سارا۔ آپ نے فرمایا کہ اے آیت کریمہ پڑھیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نوجوان نے چند روز پڑھی تے انہوں رہائی مل گئی، اور بلکہ ہارون رشید نے انہوں خلعت خاص تو بھی نوازیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوجا گروہ جڑا کسی کو ڈردا ہے لیکن حسبی اللہ و نعم الوکیل نہیں کہندا، یہ نہیں پڑھتا، اس واسطے کہ اللہ سونے قرآن کریم دسیا یہ بارے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایک عالم بادشاہ نے جڑا مجنون ہو گیا سکا، خدائی دا دعویٰ اللہ پیا کرنا، تو انہیں پوچھا کہ میں کی ہلا کرا کہ جڑا فن میرے اندر مضبوط ہو جائے۔ ایک وزیر مکار سی، وہ دی طرف رخ کیتا اور ادب عرض کرنے لگا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہنا۔ انہیں آخیا کہو۔ عرض کیتا کہ بشرط ہے تسی کر سکو۔ فرمایا بیان کرو۔ عرض کیتا شہر چ بہت دانشمند لوگ نے، پہلے انہوں نے درمیان چ اٹھاؤ، جدو نہیں آن گے تے تو اسلام نو نہیں جائے گا، پھر جو مرضی ہے دعویٰ کرو۔ بادشاہ نے ایویں کیتا تے شہر دے مسلمان گمراہی وچ مبتلا ہو گئے اور انہیں دعویٰ خدائی کیتا ہے۔ اسی اسنا چ اہل کتاب دے وچوں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ دے مریداں وچوں ایک بزرگ گرفتار ہو کے آیا تے کلمہ بکثرت وہ کہندا ہوندا سگا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بادشاہ دیکھ دے ہی تخت تو تھلے اتریا، معافی مانگی اور فرمایا انہوں چھڑ دے اور انہوں خلعت خاص تو نوازیا۔ اور بادشاہ نے آکھا کہ جدوں بزرگ نو میرے سامنے لیاندا گیا تے سجے کھبے دو سپ بہت بڑے بن دکھائی دیتے، جنہاں دا ایک بل زمین تے اور دوجا آسمان دے اتے سی، اور منہ تو اگ دے پھنکارے مار رہے سکے، اور انہاں مینوں نگلنا چاہیا تے معاذی کیتی، تو انہاں منوں آکھیا کہ اگر اس بزرگ کو کوئی تکلیف دتی ہے تینوں اسی کھا جاں گے بما محلی تے تینوں ہلاک کر دیاں گے۔ تے تاں میں انہاں بزرگاں نے چھڈیا۔ تو انہاں بزرگاں نے پوچھیا کہ تانوں یہ رہائی کداں ملی ہے؟ تو انہاں فرمایا کہ میں حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا ورد کردا ہونا ہے، تے جڑا شخص کلمات بے کثرت پڑھے انہوں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ تیجا گروہ انہاں لوکاں دا جنہیں لوکاں دے مکر تو ڈر دے رہے اور وفدو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد نہیں پڑھ دے، اس واسطے کہ اللہ سونے قرآن پاک ان بارے فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جدو حجاز بن یوسف دے کول جاندے تے اے آیت پڑھ دے،
حجاز بن یوسف قسم کھا کے گل کہندا ہے کہ مینوں کسے تو انہاں ڈر نہیں لگدا جنہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لگدا ہے۔ تے جدوں میں انہاں دا چہرہ دیکھنا تے میں اندروں کمب جانا۔ انہاں دے نال دو شیر آوندے نے اور جہے ادھر لگتا جی میرے حملہ آور ہونے والے نے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش کو فرمایا کہ چوتھا گروہ جڑا بحشت کی طرف مائل ہے لیکن ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہندا، جنہاں دے بارے قرآن پاک ہی رب نے فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارش کو فرمایا کہ تابعین دے آثار دے اندر لکھیا دیکھیا کہ ایک بار ایک نوجوان نہایت فاسق بدکار ہمیشہ برائیاں مبتلا رہندا ہے لیکن وہ عادت سی کہ سون ویلے کلمے پڑھدا ہوندا سگا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جدوں نوجوان فوت ہویا تو خواب چ دیکھا وہ بہشت ٹہر رہا تو لوکاں تعجب کیتا، خواب دیکھنے والے پوچھیا بھی تینوں یہ نعمت کیویں ملی؟ وہ کہنے لگا کہ میں صبح شام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھدا ہوندا سگا تیز کلمات دی برکت نال مینوں جہنم تو چھٹکارا ملیا، جنت دی نعمت اللہ سونے عطا فرمائی۔ پھر قبر دے ڈر دا ذکر ہویا تے آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا تے آپ نے فرمایا کہ میں تینوں ایک ایدہ چیز دسنا اگر تو کریں گا تو کدے بھی قبر دے عذاب تو نہیں ڈرے گا۔ انہوں نے آکھا کہ جڑا شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا شخص جمعرات نو 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت دے وچ سورہ فاتح ایک بار اور سورہ اخلاص 50 باری پڑھے تے منکر اور نکیر تو وہ امن چ قبر چ رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ کوئی شخص نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی عادت مقرر کی تھی تے شرح اولیاء لکھیا کہ جدوں شخص مر گیا تے خواب چ پوچھیا کہ اللہ سونے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے اور منکر نکیر تو کیویں جان چھڑائی؟ انہیں آکھا جدوں منکر نکیر نے آ کے مینوں پوچھے سوالات اور میں جواب نہ دے سکیا تو مینوں عذاب کرنا چاہیا، حکم ہویا کہ اس بندے تو چھڑ دیو کیونکہ میں انہوں بخشتا۔ اس لیے کہ وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھدا ہوندا جڑی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دسی سی کہ ہر رکعت دے اندر ایک باری سورہ اخلاص تے 50 باری، ایک باری سورۃ فاتحہ 50 باری سورہ اخلاص تے جڑا شخص بھی نماز ادا کردا الحمدللہ انہوں یہ نعمت نصیب ہوندی ہے۔ اج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ نماز پڑھنے کی عادت بنائی ہے کہ 2 رکعتاں اس ہی پڑھی جویں حضرت خواجہ عبداللہ بن عباس نے دسیاں اور زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دی بندگی، ریاضت، مجاہدہ اور ذکر، قرآن پاک تلاوت، درود پاک اور استغفار دی عادت بنائی ہے اور غافلاں تو الگ ہو کے اللہ سونے دی بندگی کریے زیادہ تو زیادہ، کیونکہ زندگی دے لمحے بڑے قیمتی ہے، دوبارہ دنیا تے آنا کوئی نہیں اور دنیا بے وفا ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، مطلب پرستہ، خود غرض ہے، انہاں کو خیر دی کوئی امید نہیں۔ تو سانوں چاہیے دن رات اللہ سونے دی بندگی چ گزاری ہے۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دا وظیفہ پابندی نہ کریے، وَوَفِّدُوا امری الی اللہ الا اللہ بصیر بالعباد دا وظیفہ بھی کثرت نہ کریے۔
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا کا وظیفہ بھی کثرت نہ کریے، نہ تو فائدہ حاصل کریے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ بھی کثرت نہ کریے۔ اور ایک قرآنی وظائف بہت بڑے خزانے نے چارے، لیکن نصیبہ والے نو نصیب ہوندے نے۔ یہ نعمت سچے اولیاء اللہ نو مل دیا نے، وہی انہاں تے پابندی کرتے ہیں۔ اور سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ دے دوست بننا چاہنے، اولیاء اللہ سب شامل ہونا چاہنے، سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تمام شیطانی دجالی افلاطونی پروگرامہ چو نکلی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے پروگرامہ چو نکلی ہے، اپنے اندر ماسو اللہ دی علیشاں تو پاک کر کے سچی توبہ کریے، اور اللہ سن دے سچے دوست زندہ دل مردہ نفس صحیح العقیدہ علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کری ہے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کری ہے، اور پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کری، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، اللہ فلا چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے اندر القاء کروائی تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کری ہے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت بند ہو چکے ہیں۔ نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر حضور نے اپنے اندر نورانی کری ہے، تخاشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام توکہ دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استانہ جو نکلی ہے، تاکہ ساڈا اندر نورانی ہوئے اور روح باطن سے سیر و پرواز کرے، عشق مولانا سرشار ہو گئے، جہدے بارے قرآن کریم رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سنے جنون عشق کر دینا، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو سچے شاکان مولا دی روح باطن سے پرواز کرتے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا ساری زندگی کا مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ سنے بارکت کر سائی انسان دی فطرت، اللہ سنے انسان دی حقیقت ہے، قرآن کریم رب سنے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پرے ہے، چرخے نیلی فام سے منظر تیری ستارے جسے کر دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، اور دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اللہ سن بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقسیر مارے کمزور کامل باز مسکین انسانہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ ترنا سودی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔